عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ آج کی جماعت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کلاس کا ہمارا عنوان ہے سبق حکایات سعدی، صفحات ہے 80 تا 84۔ کتاب کا نام سریر خامہ۔ دستیاب ذرائع اس کتاب سریر خامہ، نوٹ بک اور پین۔ مقاصد تدریس ہیں آج کی کلاس۔ آج کی اس جماعت کے اندر ہم سبق کے موجود اخلاقی اقدار پر تبادلہ خیال کر سکیں گے، سبق کی بلند خوانی اور اس کے ساتھ ساتھ لغت کے استعمال کی مشق، اور سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی کام کو حل کرنے میں مدد حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طلباء طلبات، اس جماعت کے دوران بلند خوانی نہیں کروائی جائے گی۔ بلند خوانی جیسے کہ آپ کو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں سابقہ کلاسز کے دوران، آپ بلند خوانی اپنے گھر میں اپنے والدین کی ذمہ داری میں ان کی نگرانی میں آپ بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں گے اور ان کے معنوں کو لغت میں سے تلاش کریں گے، یا پھر کتاب میں آخر میں موجود فرہنگ میں سے آپ تلاش کر کر اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ بلند خوانی کرتے وقت ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا کہ جو اہم نکات ہوں ان کو بھی آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، خط کشید کر سکتے ہیں، اور سبق میں موجود جو ہے وہ کم از کم 5 اہم نکات آپ نے اپنی کاپی میں بھی تحریر کرنے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اس سے اگلے عنوان کی طرف۔ سبق میں موجود، امید کرتا ہوں کہ آپ سبق کی بلند خوانی اہم طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت انداز میں کر چکے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے کچھ چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حکایات سعدی۔ حکایات جو ہے وہ حکایت کی جمع ہے، اور حکایت کا مطلب ہوتا ہے کہانی۔ کہانیاں سنانا یا سننا ایک یہ فن ہے جو کہ بہت پرانا فن چلتا آ رہا ہے، اور کہانیاں اصل میں ایک اخلاقی سبق کو سکھانے میں یا اخلاقی درس سکھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں جو آپ کی سبق میں موجود مختلف قسم کی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایات آپ کو بیان کی گئی، اس میں ہر حکایت کے اندر اخلاقی پہلو نمایاں ہے۔ اس اخلاقی پہلو کی نشاندہی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عام زندگی کے اندر، عملی زندگی میں حصہ بنانے کی بھی کوشش کرنا مقصد ہے۔ عزیز طلباء بعض اوقات انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اور انسان کی پوری زندگی، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پوری زندگی کے لیے اہم سبق دے جاتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور مختلف غلطیوں سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ تھے سبق میں سے چند اہم نکات اور سبق کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے سبق کی بلند خوانی کے دوران اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم نکات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں، آپ ان کو بھی ذہن نشین رکھ سکتے ہیں۔ سبق میں اگلا سوال موجود ہے، مشقی سوالات، سوال نمبر 1، جس میں یہ کہا گیا مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ عزیز طلباء طلبات، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سبق میں موجود ہیں۔ جیسے کہ سابقہ جماعت کلاسز کے دوران بھی آپ سے یہ بات بتائی گئی ہے، سابقہ ویڈیو لیکچرز کے دوران بھی، کہ سوالات کے جوابات کم از کم 2 سے 3 لائنوں میں ہونے چاہیے، اور جواب ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے، لیکن جو کتاب کے اندر اصل مفہوم ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ کتاب سے آپ مدد ضرور لے سکتے ہیں، اہم نکات سے مدد لے سکتے ہیں، اور بلند خوانی کے دوران جو آپ نے خط کشید کیے ہیں اہم باتیں، ان سے بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سوالات کے جوابات سادہ انداز میں ہونے چاہیے اور آپ کے اپنے الفاظ میں ہونے لازمی ہے۔ سیم ٹو سیم آپ نے کتاب سے کاپی نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے جی، کتاب سے آپ مدد ضرور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جواب اپنے الفاظ میں انفرادی تحریر کے ذریعے آپ نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا تحریری کام سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کو ان کے جوابات تحریر کیجیے، اور جوابات جو ہے وہ 2 سے 3 لائنوں میں ہونے لازمی چاہیے۔ اور یہ جوابات آپ اپنی اردو الف کی کاپی پر، جیسے آپ نے سابقہ کام کی ہیں ویسے ہی آپ یہ اپنی اردو الف کی کاپی میں آپ یہ سارے کام تحریر کریں گے۔ خشکت انداز میں ہونا چاہیے، خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے۔ ان جوابات کی
जवाबात को हल करने के लिए आप अहम निकात से मदद हासिल कर सकते हैं, किताब से मदद हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने इनफरादी तहरीरी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आपने जवाबात को तहरीर करना है। अज़ीज़ तलबा तलबात, किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो तो अपनी जमात के मुतल्लिक़ा व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुतय्यन करदा औकात में अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।